بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ڈیلی بیس پہ ہم لیکچر اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ کبھی ہم سر عمران چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کبھی سکسیزفل لائف پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں چینلز کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے اور ڈیلی بیس پہ آپ کو لیکچر ملتا رہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک واٹس ایپ چینل بھی ہے جس کا نام سلیکٹو فورسز اکیڈمی ہے، جو اکیڈمی کے نام سے میں نے ترتیب دی ہے، نیا بنایا یہ میں نے۔ اس کا لنک حاصل کرنے کے لیے میرے نمبر پہ آپ واٹس ایپ کیجیے 0335969161 اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں تو آپ کو لنک مل جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ بھی ہے میرا، اس کا لنک بھی آپ کو میں شیئر کروں گا۔ اور جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ گروپ میں شامل ہیں ان کو چاہیے کہ باقی جتنے دوست ہیں آپ کے ان کو بھی گروپ میں ایڈ کرتے جائیں، اسپیشلی وہ تمام اسٹوڈنٹ جو آرمی، نیوی، ایئر فورس، ASF، پولیس، اینٹی نارکوٹک فورس اور CSS پبلک سروس کمیشن یا کسی کیڈٹ کالج کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اس کے علاوہ ہمارے نوٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے، ان نوٹس کو بچے لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ بایو کے نوٹس ہیں اور یہ کیمسٹری کے ہیں، MD CAT کے اسٹوڈنٹ کے لیے اسپیشلی بنائے ہیں، اور یہ TCC کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ میتھس کے نوٹس ہیں، فزکس کے GDP والوں کے لیے انگلش کے ہیں یہ ساتھ، اور یہ نیشنل کے آرمی، نیوی، ایئر فورس میں ہر جگہ کام آتے ہیں، کیڈٹ کالج کے ہیں، اور انٹری 10th کی یہ بکس ہے۔ اس طرح 15 کتابیں میں نے لکھی ہیں مختلف اسٹوڈنٹس کے لیے نوٹس کی شکل میں، جو بچے منگواتے ہیں اور پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ ہم سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا زوم کے ذریعے سے انفرادی طور پہ ان کی کلاس لی جاتی ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کو الگ الگ پڑھایا جاتا ہے، ٹیچ کیا جاتا ہے۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم۔ آج کل ویسے بھی حالات ایسے ہیں کہ دور دراز آنا تھوڑا سا یہ مشکلات بھی ہیں، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے ملک میں، بار بار راولپنڈی، اسلام آباد کے علاقے بند ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے پڑھیں، زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے تاکہ، اور آپ کا جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہوگا، ادروائز بہت زیادہ خرچہ بچوں کا ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے کویشچنس کی جانب، ساتھ ساتھ ان کے آنسر میں آپ کو بتاؤں گا، تو یہ آپ لوگ لکھتے جائیں، یاد کرتے جائیں، ویڈیو کو دیکھتے جائیں اور آگے شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کے توسط سے باقی جو اسٹوڈنٹس ہمارے ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ نوٹس ہی میں پوچھوں گا کویشچن جو میں نوٹس بنائے انیشل کے۔ کچھ بچے ابھی PMA لانگ کورس کی تیاری کر رہے ہیں اور رجسٹریشن اسٹارٹ لاسٹ ڈیٹ 3 مئی ہے۔ اگر تو یہ نوٹس آپ کو بیٹا سارے یاد ہیں یہ والے، ٹھیک ہے، یہ انیشل ابھی جو نوٹس ہیں، اگر صحیح ایک کتاب یاد کر لی اچھے سے، اپلائی کرو، ٹیسٹ دے، پاس ہو، اور ساتھ ISB کی تیاری بھی کریں۔ تو ISB کے لیے یہ جو نوٹس ہیں یہ بھی آگے پاس ہونے چاہیے، یہ منگوائیں ساتھ، ٹھیک ہے، ISB کے میرے نوٹس ہیں یہ بھی آگے پاس ہونے چاہیے۔ پہلا کویشچن ہے، What does WTO stand for؟ WTO کس چیز کا مخفف ہے؟ ٹھیک ہے، کس چیز کی ایبریویشن ہے یہ؟ اس کا آنسر ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یہ ایک ادارہ ہے جو اسٹیبلش ہوا تھا 1 جنوری 1995۔ ڈیٹیل اس لیے بتاتا ہوں ساتھ انٹرویو میں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ اب یہ جن بچوں نے یہ نوٹس لیے ہوئے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ ہر کویشچن ڈیٹیل نکالا کریں، ہر کویشچن میں سے 3-4 کویشچن خود بھی آپ لوگ اس کے اندر سے نکالیں تاکہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کی انٹرویو کی تیاری بھی اچھی ہو، پہلے سے آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا ہے 1 جنوری 1995 اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جنیوا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل ہے۔ نیکسٹ ہے ایبولوشن کے کتنے جو ہیں یہ اوبلیگیٹری ایکٹس ہیں، یعنی کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ڈیٹیل آپ مجھے نیچے کومنٹ میں بتائیے گا کون کون سے فرائض ہیں وضو کے۔ اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ ارکان اسلام میں پہلا پلر کون سا ہے؟ اسلام کا پہلا پلر کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نیکسٹ،
فرام وچ سورہ واز دی فرسٹ آیا ریویلڈ، پہلی آیت کس سورت کی نازل ہوئی؟ اس کا آنسر ہے سورہ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے۔ اب اس سورہ العلق کس پارے میں ہے اور اس پارے کی میں کتنی صورتیں ہیں یہ بھی آپ کو، اور جتنی بھی قرآن شریف کی صورتیں ہیں نا بیٹا 114 ساری صورتیں آپ نے ترتیب سے یاد کریں، ان کے نام بھی آنے چاہیے اور ناموں کے مطلب بھی آنے چاہیے، اور یہی پتہ ہو کہ فلاں سے پارے میں کتنی صورتیں اور کون کون صورتیں ہیں، اور آخری جو 10 صورتیں ہیں قرآن شریف کی ان کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو آنی چاہیے بینگ مسلم، ٹھیک ہے نا، اتنا تو یاد بھی زبانی ہونی چاہیے اور ٹرانسلیشن بھی آنی چاہیے۔ وخان کوریڈور اسٹرپ اٹیچ وتھ وچ کنٹری؟ جی یہ تاجکستان ان نارتھ، اس کے نارتھ میں تاجکستان، چائنا ان ایسٹ اینڈ پاکستان ان ساؤتھ۔ وین ایگ ڈے از سیلیبریٹڈ، انڈوں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ ایگز کا 20 اکتوبر کو، 20 اکتوبر کو ہر سال میں ایگ ڈے منایا جاتا ہے۔ اچھا ایک بیٹا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو اپنے ایریے کے بارے میں معلومات لیں، آپ اچھے سے آپ کے پاس معلومات، ویسے پورے پاکستان کے تمام جتنے اہم شہر ہیں ان کے بارے میں معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن آپ کو جو اپنا ایریا ہے نا، اپنا جو شہر ہے اس کے بارے میں آپ کی معلومات ہونی چاہیے۔ فرض کریں اگر آپ کا تعلق ملتان سے ہے تو ملتان کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ ملتان کے بارے میں کچھ بتائیں، تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے کہ سر یہ اولیاء کرام کا شہر ہے، سٹی آف سینٹس ہے، اولیاء کرام کا شہر ہے، یہ شہر اپنی صوفی روایت، قدیم ثقافت اور گرم موسم کے لیے مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے شہر کے بارے میں تو کم از کم معلومات ہونی چاہیے نا آپ کو۔ اور اسٹارٹ یہاں سے لیں گے کہ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جو اکثر اولیاء کا شہر کے نام سے پکارا یا یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر ملتان دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، یہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں، اور یہ مختلف سلطنتوں جیسے ہندو، بدھ، مسلمان، سکھ ادوار کا مرکز رہا ہے۔ پھر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا ملتان سے آپ کا تعلق ہے تو اس کی مشہور مقامات بتائیں، پھر آپ 2-3 کے نام تو لیں گے نا، جیسے قلعہ ملتان ہے، ایک تاریخی قلعہ ہے ملتان کا، اگر کسی بچے نے نہیں دیکھا تو جا کے وزٹ کر لیں ملتان کے بچے جو ہیں۔ اس کے علاوہ مزار حضرت بہاؤالدین زکریا، ایک صوفی بزرگ کا مزار ہے یہ، اور مزار شاہ رکن عالم اور شاہ شمس تبریز کے پر آگے، تینوں دربار ایک ہی رستے میں آتے ہیں نیچے بلکہ شاہ شمس تبریز کیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے آتا ہے دربار حضرت شاہ ملتانی کا، ٹھیک ہے نا، پھر آتا ہے نیکسٹ پیر غازی کا، پھر آگے مزار آتا ہے یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا، ٹھیک ہے۔ یا سمپل بتاؤں، اگر آپ جائیں گے حضرت شاہ رکن عالم کی طرف سے، جہاں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، تو پہلے شاہ رکن عالم کا دربار ہے، پھر درمیان میں ایک دربار ہے، اس کا نام ریزن سے نکلا ہوا ہے، پیر غازی ہیں کہ یہ کنفرم کیجیے گا جو ملتان کے بچے ہیں۔ آگے جائیں تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور نیچے جب کر کے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار ہے، ان چاروں پہ میں نے وزٹ کیا ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ مشہور چیزیں کون سی ہیں ملتان کی؟ ملتان کی سب سے مشہور چیز کھانے کی چیزیں آم، پھر کھانے کی چیز سون حلوہ اور کڑھائی، اور جو ہے نا دستکاری بہت مشہور ہیں، یعنی خوبصورت ہینڈی گرافٹس یہاں کے مشہور ہیں ملتان کے، ہاتھوں سے کڑھائی کر کے مختلف سینریز وغیرہ بناتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ ایون ملتان کے لوگ کچھ ایسے فنکار ہیں جو چاول کے چھلکوں سے نا بڑے خوبصورت نام لکھتے ہیں، میں نے خود اپنا نام لکھوایا تھا، ابھی تک وہ پڑا ہوئے ہیں۔ پھر موسم کے لحاظ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ملتان کا موسم، تو گرم ترین شہروں میں پاکستان کی شمار ہوتا ہے ملتان، اور خاص کر گرمیوں میں اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 50+ ہو جاتا ہے۔ ایک ثقافتی شہر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ شہر صوفی ازم، پوئٹری، شاعری، روایتی پنجابی ثقافت کا مرکز ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت ہی نرم مزاج اور مہمان نواز لوگ ہیں، سرائکی بولتے ہیں، بڑی میٹھی زبان ہے ملتان کی۔ تو یہ ملتان کا مختصر سے ہے، پھر مزید بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مزید کچھ آپ ملتان کے بارے میں بتائیں، تو مزید معلومات بھی آپ پورا ایک نوٹ آپ نے اس پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اس کی تاریخ کی جھلک لکھیں، پہلے اس کی ہیڈنگ لکھیں، تاریخی حوالوں سے کتنا یہ پرانا شہر ہے، تاریخی حوالوں سے یہ ہزاروں سال پرانی اس کی قدیمی روایت ہے، ٹھیک ہے نا، قدیمی بہت پرانا ہے۔
اور یہ قدیم زمانے میں یہ شہر سورج مندر کی وجہ سے مشہور تھا، سورج مندر کی وجہ سے، جہاں ہندو مذہب کے پیروکار عبادت کرتے تھے۔ بعد میں یہ شہر مختلف حکمرانوں کے زیر اثر رہا، اور اس کو فتح کس نے کیا ملتان کو؟ ایسی معلومات ہے جو کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو۔ تو اس کو فتح کیا محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں، ملتان کو انہوں نے فتح کیا، محمد بن قاسم جو سندھ کے راستے سے داخل ہوئے تھے برصغیر میں۔ اور مغل دور میں شہر نے ترقی کی، نئی منازل طے کی، اور سکھ اور پھر برطانوی دور میں بھی یہ ایک اہم مرکز رہا ہے ملتان۔ صوفیہ کا مرکز میں نام گنوا دیا کو، 3 مشہور مطلب جو صوفیہ کرام ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی پرار کی ڈیٹیل آپ نے خود لینی ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کون تھے، شاہ رکن عالم کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کون تھے، ان کی ہسٹری بتائیں، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق ملتان سے تو آپ کو ان کی ہسٹری وغیرہ ساری آنی چاہیے کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا، کہاں سے تشریف لائے، ٹھیک ہے، تبلیغ کے لیے سارا آپ نے بتانا ہے۔ معیشت کے حوالے سے بتانا ہے کہ یہ معیشی تجارتی حوالے سے مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے، پاکستان کے جنوبی پنجاب میں، اور یہاں جو زرعی حوالے سے خاص طور پر آم اور کپاس مشہور ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے اور ہینڈی کرافٹس کی صنعت ہے، تجارتی منڈیاں اور کاروباری سرگرمیاں یہاں بہت عروج پہ ہیں، تعلیمی اداروں میں ظاہر ایک سے مشہور پاکستان کی یونیورسٹی، ٹھیک ہے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان جو ہے یہ بہت ہی مشہور یونیورسٹی ہے۔ اس کے لیے دوسری ایک اور یونیورسٹی ہے، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اس کا ایک کیمپس ملتان میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کھانے میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہاں کا سوہن حلوہ بہت مشہور ہے، اور ملتان کی نہاری اور بریانی بہت مشہور ہے، اور آم سے مختلف ڈشز بنتی ہیں وہ بھی مشہور ہیں۔ ہمارے تو اسٹوڈنٹ خیر بڑی عزت کرتے ہیں، وہاں سے بھی چیزیں بیچتے ہیں میرے لیے، اور منع بھی کرتا ہے تو کہ نہ بھیجا کریں، پھر بھی وہ بھجواتے رہتے ہیں، ان کی محبت ہے آپ لوگوں کی۔ اور پھر خریداری کے مقامات ملتان کے، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک بازار ہے حسین آگائی بازار، قدیم مشہور یہ بازار ہے، چوک بازار روایتی خریداری کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک ایئرپورٹ بھی ہے ملتان میں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ پھر یہ پوچھے پاکستان ٹوٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹس کتنے ہیں، سوالوں میں سے سوال نکلتا ہے، باتوں میں سے بات نکلتی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے ہیں ٹوٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کے، جن میں ایک ملتان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملتان بھی ہے، جہاں سے ملکی اور بین الاقوامی پروازیں دستیاب ہیں۔ اور ملتان کو شہر گرما بھی کہا جاتا ہے، دلچسپی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو شہر گرما بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں کی نیلی ٹائلز دنیا بھر میں مشہور ہیں، نیلے رنگ کی ٹائلز جو ہیں یہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پھر یہاں کے جو ہوٹلز ہیں، سستے ہوٹل کون سے ہیں، مشہور ہوٹلز کون سے ہیں، ہاسپٹلس کون، نشتر ہاسپٹل ملتان بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سستے بھی ساتھ ساتھ جہاں دربار ہیں وہاں بھی کچھ جو اچھے ہوٹلز ہیں وہ ہیں، سستے بھی ہیں، اور لنچ وغیرہ دوپہر کھانا ناشتے یہاں سے مل جاتے ہیں۔ اور قلعہ ملتان ضرور جائیں اگر نہیں دیکھا، گھنٹہ گھر بھی ہے ملتان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی جو تفریحی مقامات میں قاسم باغ مشہور ہے، یہاں بہت زیادہ ہریالی سبزہ ہوتا ہے قاسم باغ میں، سکون بہت زیادہ ہے، ریلیکسیشن ہے، کافی ذہنی انسان جاتا ہے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم مشہور ہے، یعنی کہ یہاں کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے ملتان میں، اور اگر میچ ہو تو لازمی آپ جا کے دیکھیں۔ اور شاپنگ مال بھی یہاں پہ ہیں، آرام دہ اے سی والے، ٹھیک ہے۔ اور ہوٹل جو عام طور پہ 3 سے 8 ہزار ان کا رینٹ ہوتا ہے پر ڈے، فی وقت کھانا 500 سے 1500 تک مل جاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ سستی ترین چنگچی یہاں مشہور ہے، رکشا مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ معلومات دی ہیں ملتان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بورڈ گیٹ بازار بھی ہے، دہلی گیٹ بازار ہے، گلگشت مارکیٹ ہے یہاں پہ، کنٹونمنٹ ایریا مارکیٹ یہاں پہ مشہور ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ملتان جائیں تو وہاں سے سون حلوہ جو ہے ضرور خریدیں، بہت ہی
لذیذ اور ان کی جو ہے نا مشہور ڈش ہے یہ کھانے پینے کی. اس طرح ہر ویڈیو میں نے کسی نہ کسی شہر کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا. جس طرح ملتان کے بارے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو معلومات دی ہیں, کبھی پشاور کے بارے میں, کبھی کراچی کے بارے میں, کبھی دیگر شہروں کے بارے میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا جائے گا, تاکہ آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ دلچسپی بھی ہو اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر, اور کسی قسم کا کویشچن ہو تو میرے سے آپ کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ آ کے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک. اور جن اسٹوڈنٹ نے یہ نوٹس وغیرہ پرچیز کرنے ہیں پی ایم اے لانگ کورس کے اسپیشل بچے اپیئر ہو رہے ہیں 158 میں, اور رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپ کو آگے پروموٹ کیجیے گا. لاسٹ میں درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنا بہت سا خیال رکھیں, صحت کا خیال رکھیں, اسپیشلی موسم چینج ہو رہا ہے ابھی, اور بچوں کو بخار وغیرہ بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, گلے خراب ہو رہے ہیں, بخار ہو رہے ہیں. اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کریں, اور ایکسرسائز کو معمول بنائیں, ٹھیک ہے. اور ہر شہر میں, ہر دیہات میں جگہ مل جاتی ہے انسان کو ایکسرسائز کے لیے, ضرور ایکسرسائز کیے گا. اگر ایکسرسائز کریں گے آپ فٹنس اور تر و تازہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے. اپنے اندر فٹنس پیدا کریں تاکہ آپ کا دماغ کھلے اور آپ چوکس ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ زیادہ ایکٹیو ہوں گے, زیادہ بہتر طریقے سے کام کر پائیں گے. ادروائز آپ سوئے رہیں گے, بیڈ پہ لیٹے رہیں گے, سست رہیں گے, تو کام اچھے نہیں ہوں گے اور تعلیم بھی ڈسٹرب ہوگی. اس لیے اپنی صحت کا, اور خاص طور پہ پانی زیادہ پیے. موسم چینج ہو رہا ہے, پانی بچے نہیں پیتے بالکل, پانی کی طرف بھی توجہ دیا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.